والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو. یہ میں نے حصار باندھ لیا. اب جتنی مرضی آپ تحریریں پیش کیے جائے، میں نے اس کا مطلب اس کے اندر ہی لینا ہے. ہاں نتیجہ بالکل نکل جائے گا کبھی. بس بات ختم ہو گئی. بس پھر بات ختم ہو گئی. بات کرنے لائق رہی کیا؟ بات نہیں اب ختم آپ ہوئی. کی طرف سے اور میری بات طرف سے صرف بات آپ کرنے لائق رہا سے کیا؟ وہ بتائیے آپ مجھے. وہ یہ ہوں؟ رہا کہ آپ کی اسٹریم پر بہت سارے لوگ آتے ہیں، آپ کے بھی آتے ہیں، ہمارے بھی آتے ہیں، نیچے بیٹھ کے بھی سنتے جی. ہوں گے، اوپر بیٹھ کے بھی سنتے ہیں. تو ہوں. سب پر حق برہم تو ہونا چاہیے نا. آپ کے جو عقائد آپ تو ہو گیا نا، حق تو واضح ہے. ایک ہے نا جو وہ آپ دو سن تو لیجیے نا. بات دو نشستوں میں ایک آپ کو بولنے تو دیا میں نے، اب میرا موقع ہے، نہیں، آپ بات میں کریں. دو لائنیں میں بول کر پھر اس کے بعد خاموش ہو جاؤں گا. آپ بات کرنا ہے بھائی. جو میں نے آپ کے سامنے حق واضح کیا ہے، جو میں نے حصار باندھا تھا، میں نے ان باتوں کا جواب دیا، وہ عوام نے سنا. میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کری تھی، اسے آپ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ آپ کو یہ آیت پیش کرنے کا حق ہی نہیں ہے. جی حالانکہ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ بھائی آپ اس آیت کو جو سمجھ رہے ہیں وہ کیسے سمجھ رہے ہیں اور کیوں سمجھ رہے ہیں. ایک آیت جب فرسٹ میٹنگ آپ کے میری تھی نا، وہ ایک آیت میں نے پیش کری تھی جبران بھائی، اور یقین جانے مجھے 2008 میں نے احمدیت کو قبول کیا تھا. 2012 آپ کو پہلے میں نے احمدی نہیں جولائی تھے؟ میں ایک منٹ جی. آپ پہلے احمدی نہیں تھے؟ نہیں، میں پہلے احمدی نہیں تھا، پیدائشی احمدی نہیں. میں اور آج 2008 نہیں میں آپ نے ایسے؟ بیعت کی تھی. ہاں بہت جی. اچھی بات. بہت اچھا لگا سن کے کہ آپ پہلے احمدی نہیں تھے، تو انشاءاللہ پھر تو بات اور ہونی چاہیے. ہاں جی بالکل ہونی چاہیے. تو وہ 2012 سے لے کر نا جبران بھائی، یقین جانے، اور حلفاً ابھی بھی مجھے تقریباً کوئی 2 سال ہو گئے یہ بروڈ لگائے ہوئے. میری بروڈ کے تمام ممبران نے بڑے بڑے آپ کے عالم ختم نبوت کے مجاہد دیکھے ہیں یہاں پر آتے ہوئے، اور اس آیت پر جو ہے نا وہ نیچے کو سر جھکا کر جاتے ہوئے. الحمدللہ. مفتی نام ہے بھی آئے ہیں. تو آپ آئیے کسی دن آ کر مجھے سمجھائیے یہ آیت. چلیں انشاءاللہ سنڈے کو سنڈے نا میں ہو گئی، ڈیٹ سنڈے دیکھتا پھر فکس. ہوں. سنڈے دیکھنا اور میں قائم رہنا اس اسٹارٹ بات کے کروں گا. اوپر، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہا تھا جی انشاءاللہ میں بات کروں گا، پھر آئے، پھر آپ کہہ کر کہنے لگے جی وہ فلاں جگہ اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب نہیں. آپ کی فلاں تحریر فلاں تحریر. آپ نے میرا بات دورا، میں بھی ریپیٹ کرتا اس ہوں جو دن اگر ہماری آپ نے بات. اس دن اگر آپ نے گفتگو کر لی نا جبران بھائی، آپ کی جرات کو سیلیوٹ اسی دن ماروں گا میں، یہی سب کے سامنے کھڑے ہو. ضرورت ابھی مارنے ضرورت تو بہت ہے. ہاں جی کیا کہہ رہے؟ میں نے کہا ضرورت ابھی مارنے ضرورت تو بہت ہے. آپ کی آواز پتہ نہیں میری کیوں آج بات سنیے، پراپر آ نہیں رہی ہے. ایک منٹ ٹھہریے. ابھی صحیح ہے آواز؟ کچھ بہتر ہے؟ ہاں ابھی تھوڑا صحیح ہے. جی کیا کہہ رہے اب تھے آپ آپ؟ نے بات میں نے سنی، اب میں اپنی بات کہہ دوں. 1 منٹ لوں گا یا اچھا 1.5 ایک منٹ منٹ رکے. آواز مجھے ہی ان کی خراب آ رہی ہے کہ سبھی کو آ رہی ہے؟ تھوڑا سا دب جانا، پھر تھوڑی زیادہ سی آنا، اچھا 1 منٹ کچھ ٹھہریے. جملے بھی صحیح آنا. 1 منٹ دیجیے گا. میرا ہیڈ فون کوئی اعلیٰ کوالٹی والا نہیں ہے، اس والے فون پر لگا ہوا. ہو سکتا ہے وہ ریزن. 1 منٹ وہ ٹھہریے. شمس الدین صاحب کہتے تھے کہ جی ختم نبوت کا کاروبار بڑا نفع بخش کاروبار ہے، اس میں کچھ دیتے نہیں ہیں آپ کو. ابھی آ رہی ہے؟ اب اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی. آپ ایک کام یار کیجیے، آپ نیچے کمنٹ میں لکھ کر کہہ دیجیے جو کچھ کہنا ہے آپ. ابھی کیسے خراب ہوگی؟ اب تو میں اسپیکر پہ اب فون کر کے صحیح ہے، بات اب کر صحیح رہا ہے، اب صحیح، ہوں. اب صحیح ہے جی، اب صحیح ہے، اب اچھا صحیح جی، ہے. اچھا اب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مزید، یا میں اپنے 1.5 منٹ لے لوں؟ نہیں بس میں نے لاسٹ بات یہی تھی، میں نے کہا اگر آپ نے جرت کا مظاہرہ دکھایا اور سنڈے آ کر مجھ سے اسی آیت کے اوپر بات کی، اسی دن سیلیوٹ ماروں گا. صرف جرات کو، گفتگو میں جو ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے، صرف جرات کو آپ کی میں سیلیوٹ ماروں گا. جرت ہے بندے کے اندر. انشاءاللہ آتے کوئی نہیں ہے، بات ورنہ پتہ نہیں کیوں لوگ آتے نہیں ہیں اس آیت پر میرے سے بات کرنے کے لیے. پھر میں نہیں. نے کئی دفعہ ہم نے سوچا بھی ہے کہ یہ چینج کر دو، کوئی دوسری آیت جو ہے نا وہ اجرائے نبوت کی پیش کیا وہ کرتے آپ کو یاد ہوگا جو پہلی نشست تھی نا، فرسٹ ٹائم جب انٹروڈکشن ہوا تھا پہلی بار، تو اس آیت پر بہت لمبی بات چیت ہوئی تھی. اس آیت اور اس سے نہیں متصل آیت بہت نہیں ہوئی لمبی تھی. بات آپ نے ہے. اب نہیں مجھے نہیں نہیں بولنے دیں جبران نا، بھائی آپ نے جی اچھا اب ٹھیک مجھے ہے، کر بولنے لیجیے آپ دیں. بات. اس آیت پر پہلی مرتبہ کافی دیر بات چیت ہوئی تھی، اور اس سے متصل اس کے بعد والی آیت پر آپ کو یاد ہوگا یا ایھا الناس، یا اور یا بنی آدم کی موافقت بھی پیدا کی تھی کہ بنی آدم ناس ہی ہوتے ہیں. تو اگر ناس محمد مصطفیٰ کے امام ہیں، سب کے امام محمد ہیں، تو وہ آیت 165 لے کر آئے تھے. وہ بڑی لمبی بات، پہلی نشست میں بڑی لمبی بات ہوئی تھی.
اس ڈسکشن کو پورا کرنے کے بعد ایک تو حصار بھی میں نے باندھا تھا شروع میں، وہ بھی بالکل بجائے بات آپ کی، اور پھر اس کی ایکسپلینیشن بھی کی تھی. پھر میں نے کہا تھا آپ کو کہ آپ اس پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے یہاں بانی جماعت کے بعد نبوت کا سلسلہ ہے ہی کوئی نہیں، اور تب اس آیت کا مطلب بین ہی وہ ہو جاتا ہے جو مسلمانوں کا ہے. وہاں سے ڈسکشن پھر چل پڑی تھی کہ بانی جماعت آخری ہیں کہ نہیں، اور پھر اگلی ہماری 2 یا 3 نشستیں ان حوالوں کو لے کر چلی تھی. ہاں ان ان میں سے حوالوں کو لے 1-2 کر حوالے تھوڑا آج سا بھی میں آپ کے پاس جی پینڈنگ ہیں. ان میں سے ایک کون نبوت سا والی عورت کا حوالہ پینڈنگ ہے جس کا آپ نے جواب دینا تھا، اور ایک اور حوالہ تھا جس کا آپ نے جواب دینا تھا، وہ میں شاید دیکھوں گا تو مل جائے گا. اور پھر ہماری بات کیوں رک گئی تھی بیکاز کہ میں نے بھی اجازت چاہیے تھی، زیادہ لمبا ٹائم نہیں تھا اسے میرے پاس. تو انشاءاللہ 8 یا 15 میں اگر موقع دیں گے میں آپ کو ٹیکسٹ کر کے بتا دوں گا. 8 یا 15 جی والا جی سیشن جو ہے نا اس میں واٹس ایپ ہے آپ کے پاس میرا؟ نہیں میں نے آپ سے ہے نہیں، آپ اگر وہ ان کو بھائی کو بتا دیں گے. خرم بھائی کے پاس ہے، خرم بھائی کے پاس ہے میرا رابطہ. ہاں خرم بھائی کو آپ کر دینا. اور میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس وقت جو لمبی ڈسکشن ہوئی تھی نا، جسے آپ لمبی ڈسکشن کہتے ہیں، وہ لمبی ڈسکشن کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ میں نے آپ کے سامنے آیت یا بنی آدم پیش کی تھی. اس پر آپ نے میرے سامنے 1 یا 2 باتیں پیش کری، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے نا، ماضی کا خطاب وغیرہ. تو اس کا 1 منٹ کمپلیٹ کرنے دیجیے. اس کا جواب پھر میں نے آپ کو دیا. اس کے بعد پھر آپ نے جو ایک لمبی سی تقریر کی تھی نا کہ یہ جو خطاب ہے یہ ماضی کا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، کہ سورہ اعراف کو شروع سے پڑھیے. شروع سے پڑھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ یہاں آ کر کہتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اس کے بعد ان رسولوں کے آنے کا ذکر ہے. حضرت نوح آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت ابراہیم آئے، ٹھیک ہے نا. پھر آخر میں آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے آ کر کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر آخر میں آ کر آپ نے یہ بات کہی کہ آپ تو یہ آیت پیش کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے. یہاں سے پھر ہماری بات اب دوسری مجھے طرف ایک نکل بات پڑی. بتائیے کہ تو پھر آپ نے ابھی یہ کیوں کہا کہ اس پر کسی نے میں نے آپ سے بات نہیں کی؟ اب آپ ہاں کو وہ میں ساری بتاتا بات ہوں یاد کیوں، آ گئی. وہ میں اب بتاتا آپ کو ہوں کیوں ساری نہیں. بات یاد آ گئی کہ ہاں ہماری ساری بات پہلی یاد ہے، وہ نشست بتاتا ہوں، میں وہ یہ ساری بتاتا ہوں، بات ہوگی. میں بتاتا ہوں پیارے بھائی، وہ میں بتاتا ہوں کہ یہ بات میں نے کیوں کہی. کیونکہ اس میں یہ ہوا تھا کہ آپ نے جو دلائل اس کے پیش کیے میرے سامنے، ہاں ان کا میں رد کر چکا تھا. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ جو جواب الجواب میں نے دیا تھا، آپ کے دلائل کا جو رد میں نے کیا تھا، یا تو آپ ان کا رد کرتے. کیا تھا الحمدللہ. مجھے جواب نہیں کیا تھا پیارے بھائی. آپ نے، میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہاں پر بات آ کر رک گئی تھی، اور پھر آپ نے وہ اپنی حصار والی بات پیش کری نہیں آپ کو یاد کہ ہوگا ہم کہ نے آپ ایک نے ایک اور حصار بات باندھا. بھی کی ہم تھی. بات سنیے جبران بھائی، جب آپ روڈ پر آئے اس وقت تو آپ کو پتہ بھی نہیں تھا میں کون سی آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو آپ نے مجھ سے نہیں اس دلیل کے بعد طلب کی کی تھی بات کہ کر رہا یا ہوں بنی، جب ہماری ڈسکشن آپ کو ہو رہی شاید تھی. یاد نہیں. ہاں جی، ڈسکشن جب ہو رہی تھی آپ پہنچ گئے تھے وہاں ریسٹورینٹ کے اندر. اس وقت پھر آپ نے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اس وقت پھر آپ نے بیٹھ کر یہ بات کہی تھی، کیونکہ بڑی لمبی سی تقریر آپ نے کری تھی. یا شاید وہ لمبی اس وجہ سے ہو گئی تھی کیونکہ نیٹ ورک کا بھی آپ کے ایشو ہو رہا تھا. اس وقت پھر آپ نے میرے سے بات کی تھی. ہم نے ایک حصار باندھا ہوا ہے، آیت ختم. جو بھی آیت ہوگی اس کا مطلب ہم اس کے ماتحت لیں. بالکل. اور بات یہ بھی تم اس آیت کو پیش کرنے کے مجاز ہی نہیں. میں نے یہی آپ سے پوچھا تھا کہ بھائی چلو حصار آپ نے باندھا ہوا وہ تو ٹھیک ہے، وہ مطلب جو آپ نکالنا چاہ رہے ہو وہ یعنی آپ اس وجہ سے نکالنا چاہ رہے ہو کیونکہ آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ نبوت ختم ہو گئی. اگر آپ کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ نبوت ختم ہو گئی، پھر اس آیت کا وہی مطلب لو آپ جو میں بتا رہا ہوں. ہاں بالکل صحیح. یہی ہے پھر نا اس کا مطلب. جواب کیا دیا تھا آپ کو میں نے، یاد ہے؟ کیا دیا تھا جی؟ میں نے آپ کو مختصراً بتایا تو یہ کہا تھا کہ جیسے اللہ پاک، ابھی آپ کو یاد آ جائے گا، کل هو اللہ احد کی مثال یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی. کیا نہیں کہی مجھے تھی؟ نہیں آتا کل اللہ احد. تو میں نے آپ کو کہا تھا قرآن کہ مجید اللہ کے تعالیٰ ایک. اندر، ہاں نہیں وہ تو مطلب تو ہے، اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہاں ہوگا. یاد آ گیا کہ اگر کہیں لکھا ہوا آ رہا ہے تو میں نے پوچھا بھی تھا آپ سے، میں نے کہا آپ کیا مجھے لکھا ہوا بتائیے آ کہ رہا ہے؟ یہاں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، کسی جگہ پر لکھا ہوا اگر آ رہا ہو کہ اللہ دو بھی ہیں. نہیں کچھ بات کر رہے ہیں لیکن آپ پہنچ نہیں رہے. بات یہ کی تھی کہ اللہ پاک اپنے آپ کو انا کے لفظ سے مخاطب کرتا ہے سینکڑوں جگہ پر قرآن مجید کے اندر. اب اگر کوئی باہر سے بندہ آ کے یہ دلیل لے لے کہ انا کا مطلب تو پلورلز کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے، تو عیسائی آ کے ہمیں بعض دفعہ ٹونٹ بھی کرنے انا کی کا تو کوشش. مطلب یقیناً ہوا. اوہو انا نحنو، نون کے ساتھ نا، کہ وہ نحنو کی بات کر رہا ہوں. اللہ جو ہے وہ پلورل کے صیغے سے کلام کرتا ہے نا، جس کو میجسٹک پلورل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا یہ ایک بات. ہو گیا. تو ہم نے کہا کہ اگر عقیدہ اللہ کا ایک ہونے کا نہ ہو
تو اس آیت کا مطلب پھر وہی ہے جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں سوال کہ اگر اس کو چھوڑ دو اللہ کا ایک نہ ہو تو تم بتاؤ اس کو کیسے, یہ بات بتی وہاں پر. پھر آپ کو ایک اور بات کا جواب دیا تھا ہم نے کہ عقیدہ ٹوٹیلٹی میں دیکھا جاتا ہے, یاد ہوگا یہ بات بھی لفظ یوز کیا گیا تھا. تو اس آیت پر الحمدللہ سیر حاصل کلام ہوا تھا, پھر سیر حاصل کلام ہوا تھا. گویا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ مت کہیں کہ بات نہیں ہوئی تھی. اس کے سیر حاصل کلام کے بعد میں آپ کو لے کر گیا تھا بانی جماعت کے اوپر کہ ہی از دا لاسٹ, اور وہ ڈسکشن ابھی چل رہی تھی. 2 نشستیں ہوئی تھی ہماری, اس کے بعد ہوئی 3 ٹوٹل ہوئی تھی غالباً. تو انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو 8 یا 15 میں آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گا, تو اس میں پھر ہم نشست رکھ لیں گے. میرے لیے آسانی مارننگ آورز کی ہی ہوتی ہے, شاید آپ کا مجھے پتہ نہیں کیا ٹائم آپ نے کہا تھا کہ ایزی رہے گا, تو میں اپنا سلاٹ آپ کو بتا دوں گا, اگر کنوینئنٹ رہا تو انشاءاللہ بھی کنیکٹ ہوں گے. یا بنی آدم اما یاتینکم کے اوپر ہی بات ہوگی, فقط صرف ایک ہی آیت. جبران بھائی یہ آیت اگر آپ نے سمجھا دی نا, کچھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں حلفاً یہاں یہ بات کہہ رہا ہوں اور سب کو میں نے یہ بات کہی ہے. دیکھو میرے اندر یہ مادہ ہے کہ حق بات آنے کے بعد میں ترک کر سکتا ہوں, اور ثبوت اس کا موجود ہے کہ میں پہلے دیوبندی تھا. کفر کو ترک کر سکتا ہوں, بالکل حق بات آنے کے بعد ہاں میں کفر کو ترک کر سکتا ہوں. جیسے کہ جماعت احمدیہ نے جب میرے سامنے حق بات پیش کری تو میں نے کفر کو ترک کر دیا. اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے یا ثابت کرے یا پروو کرے اس چیز کو کہ جماعت احمدیہ کفر پر ہے, حق پر نہیں ہے, تو میرے اندر وہ مادہ موجود ہے کہ میں ترک کر سکتا ہوں. ہاں صحیح, اگر میں نے ٹھیک ہے نا, تو ہاں, لیکن آتا نہیں کوئی یار, یہ ہے مسئلہ. آتے ہیں سر, جو بھی آتا ہے وہ ادھر ادھر کو بھاگ کر لے کر جاتا ہے. اور میں اس لیے پریفر یہ کرتا ہوں, ایک لائن بولنے دیجیے. اور جو لوگ آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, میں بھی بڑا سیدھا سٹیک بندہ ہوں جبران بھائی, تھوڑی بات میں زیادہ سمجھتا ہوں. جو شخص آ کر ادھر ادھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا, میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ نہیں رکھتا اس چیز کی صلاحیت کی یاد مجھے سمجھا. میرا نہیں خیال کہ میں لیفٹ رائٹ جاتا ہوں, میں بہت اسٹریٹ ڈسکشن کرتا ہوں. آپ کوشش کر لینا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس آیت پر رہ کر مجھے سمجھا دینا کہ بھئی اس آیت میں آخر میسج کیا دیا جا رہا ہے, آخر کچھ تو مطلب ہے نا اس کا, وہ مطلب مجھے دلیل کے ساتھ سمجھا دینا, بات ختم. اسی وقت جبران بھائی مونچھ منڈوا کے, سر پہ سفید ٹوپی رکھ کے, چھوٹے بھائی کا کرتا ڈال کے, بڑے بھائی کا پاجامہ ڈال کر, بغل پر بستہ دبا کر 40 دن کا چلا کاٹوں گا آپ کے ساتھ, اور چلنا ہے میرے ساتھ, دیکھو انکار نہیں کرنا اس دن آپ نے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. خرچہ میرا اپنا ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, خرچے اپنے پر ہی جاتے ہیں, مجھے پتا ہے جماعت والے. نہیں, بہت سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں سے بھی لے لیتے ہیں, میں ان میں سے نہیں, میں اپنے خرچے سے جاؤں. ٹھیک ہے, نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو انشاءاللہ بات کریں گے. پوائنٹ دیکھیں یہ ہے نا اعظم بھائی کہ اگر آپ کو کوئی بات حق لگتی ہے تو آپ کا یہ اختیار ہے کہ اس کو قبول کریں, اس پر عمل کریں. اور وہی کرتا کوئی بات, ہاں, اور جیسے مجھے بھی آپ کی طرح بہت ساری چیزیں جو کنونشنل مسلم, ہم جو ہمارے, آپ کو پتہ سوسائٹی بہت ساری چیزیں بدعت کے تو ہماری زندگیوں میں شامل رہی ہیں, تو میں نے بھی الحمدللہ ان کو چھوڑا ہے, اور میں نے ان کو بالکل پرواہ نہیں کی ہے کہ اس میں میرے بڑے کیا کہیں گے یا چھوٹے کیا کہیں گے, کیونکہ بالآخر میرا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. انہی کی نسبت سے میں جس کو بھی مانتا ہوں, سنتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں, ان کی نسبت سے کرتا ہوں. اگر اس کی نسبت خراب ہو رہی ہے یا وہ مجھ سے اپنی بھول پن میں, انوسینس میں, لیک آف نالج کی وجہ سے کوئی غلط بات کر گیا ہے, تو آئی ہیو آل دا رائٹ کہ میں اس کو ریجیکٹ کر دوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کی تعویل کے اندر معنی خیز ہے یا جو لکھی ہوئی ہے وہ معنی خیز ہے, اور ایسی آپ جو دلائل دیں گے قرآن کے مسلمانوں کے جناب کی یہ مطلب آپ کا ہے, تو اس کے لیے آپ کو پھر اپنے ذاتی مطالب نہیں رکھنے کہ کون سی کیسے چلا رہے ہیں. اچھا, مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ نیکسٹ ٹائم بھی جب آپ آئیں گے نا, تب بھی آپ نے وہی یو ٹرن نہیں مارنا, نمبر روٹ نہیں, وہ ایسے کر کے مار لینا ہے روٹ, اور پھر وہ وہ جماعت احمدیہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, اور آپ کہو گے جس کا مطلب بتا دو, اس کا مطلب بتا دو. وہی باتیں, وہی تحریریں جو پہلے آپ نے پیش کری تھی, نہیں وہ اس کے علاوہ بھی بہت آیت نہیں آپ سمجھو, اس کے علاوہ بھی بہت ہیں, وہ تحریر تو ابھی انشاءاللہ وہ بھی باقی ہے معاملہ, لیکن آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک ایک کر کے بات کرتے نا. دیکھیں جب سن لیجیے, جب آپ جماعت احمدیہ کی تحریرات پیش کر رہے تھے, اپنی ایمانداری سے بتائیں کیا اس وقت میں نے آپ کے سامنے آیت یا بنی آدمہ یا اجراء نبوت کی کوئی دوسری آیت یا کوئی حدیث کچھ پیش کیا؟ نہیں, کچھ نہیں پیش کیا. ہاں, نہیں. طریقہ کار یہی ہوتا ہے, ایک ٹاپک چل رہا ہے, ایک چیز چل رہی ہے, اس پر رہ کر بات کی جائے, یہ ہوتا ہے گفتگو, تب نکلتی ہے نتیجہ خیز گفتگو. صحیح.
آپ نے کہا ہے کہ آپ 8 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو آئیں گے. آیت یا بنی آدمہ آپ نے سمجھا دیا مجھے. چلیں صحیح ہے. جماعت احمدیہ کا عقیدہ کیا ہے، جماعت احمدیہ کا عقیدہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ابھی وہ بات نہیں ہے. ابھی آپ کا پورا کانسنٹریٹ میرے اوپر ہونا چاہیے کہ یہ بندہ اس چیز کا قائل ہے کہ نبوت جاری ہے ہاں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کے اور آگے اس نے اپنی سن تو لیجیے، اوپر نہ نبوت جاری ہے کے بعد نہ ایکسکلیمیشن مارک ڈالیں، اس سے یہ شبہ ختم ہو کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں. وہ آپ کی ٹیم کے ایک صاحب وہ تو بعد کی بات ہے نا، دیکھیں نا، وہ تو بعد کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پھر یہاں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو میں یہاں سیدھا لکھوں. نہیں آپ ہمارے پاس آئیں گے، ہماری اسٹریم سے پھر آپ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، پھر تو میں آپ کی طرف سے اسٹیم لگاؤں گا. مونچھ منڈی ہوئی ہوگی اس وقت ختم کرا لی نہیں میں نے. پھر بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پاجامہ، ٹھیک ہے، سر پہ سفید ٹوپی، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک آئے سمجھاؤ یار، جھگڑا ختم کرو. کہاں ادھر ادھر 2 منٹ دیں. میں ابو روافظ بھائی کے ساتھ تھوڑا سنک ہوں آپ کی اجازت سے، محبت کے ساتھ، تو 2 منٹ دیجیے گا. ابو روافظ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، آپ نے ان سے جو پوچھنا چاہے خالد بھائی سے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خاتم النبیین کی آیت ہے، یا میں نے شاید پورا شروع سے نہیں سنا، کافی دیر کا پوسٹ تو میں نے سنا ہے، لیکن آپ اپنا سوال اگر میری موجودگی میں، تاکہ میں اپنے الفاظ نہ دوں، خالد بھائی کو دوبارہ سے سوال رکھ دیں تاکہ وہ آپ کو جواب دے سکیں.